नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अंबिया का तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में सूरतुल हज के तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल हज के तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। ए लोगो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर गाँव अपना गाफ डाल देगी और तू लोगों को देखेगा जैसे नाश्ता में है और नाशा में न होंगे, मगर ये है कि अल्लाह की मार खरी है। मगर ये है कि अल्लाह की मार करी है। और कुछ लोग वह हैं कि अल्लाह के मामला में झगड़ते हैं बेजाने बूझे और हर शरकस शैतान के पीछे हो लेते हैं, जिस पर लिख दिया गया है कि जो उसकी दोस्ती करेगा तो ये ज़रूर उसे गुमराह कर देगा और उसे अज़ाब दोज़ख की राह बताएगा। ऐ लोगों, अगर तुम्हें क़यामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो ये गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर गोश्त की बोटी से नक्शा बनी और बेबनी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियां जाहिर फरमाएं। और हम ठहराए रखते हैं माओ के पेट में जैसे चाहे एक मुकर्रर म्याद तक, फिर तुम्हें निकालते हैं बच्चा, फिर इसलिए कि तुम अपनी जवानी को पहुँचो। और तुम में कोई पहले ही मर जाता है और कोई सब में कीमती उम्र तक डाला जाता है कि जानने के बाद कुछ न जाने। और तू ज़मीन के देखे मुरझाई हुई, फिर जब हमने उस पर पानी उतारा तरोताज़ा हुई और फिर तरोताज़ा हुई और उभर आई और हर रौनकदार जोरा उगा लाई। ये इसलिए है कि अल्लाह ही हक है और ये कि वह मुर्दे जिलाएगा और ये कि वह सब कुछ कर सकता है और इसलिए कि क़यामत आने वाली उसमें से कुछ शक नहीं। और ये कि अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कब्रों में है। और जो कोई आदमी वह है कि अल्लाह के बारे में यूँ झगड़ता है कि न तो इल्म न कोई दलील और न कोई रोशन नाश्ता, हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि अल्लाह की राह से बहका दे, इसलिए कि दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन हम उसे आग का अजाब चखाएंगे। ये इसका बदला है जो तेरे हाथों ने आके भेजा। ये इसका बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा। और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। और कुछ आदमी अल्लाह की बंदगी एक किनारा पे करते हैं, फिर अगर उन्हें कोई भलाई पहुंच गई जब तो चैन से हैं, और जब कोई जांच आकर पड़ी मुंह के बल पलट गए। दुनिया और आखिरत दोनों का घाटा यही है सरे नुकसान। अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हैं जो उनका बुरा भला कुछ न करे, यही है दूर की गुमराही। ऐसे को पूजते हैं जिसके नफ़ा से नुकसान की तौफीक न देता है। बेशक क्या ही बड़ा मौला और बेशक क्या ही बड़ा रफ़ीक। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और भले काम किए बागों में जिनके नीचे नहरें रवां। बेशक अल्लाह करता है जो चाहे। जो ये ख्याल करता हो कि अल्लाह अपने नबी की मदद न फरमाएगा दुनिया और आखिरत में, तो उसे चाहिए कि ऊपर को एक रस्सी
تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ اور یاد یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، روشن آیتیں، اور اس کی اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور سب آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ یہ وہ فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑیں، تو جو کافر ہوں ان کے لیے آگ کے کپڑے بنتے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکالنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی، اور سب خوبیاں سراہے کی راہ بتاتی گئی۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پرستی کا، اور جو اس میں کشی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کرو اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کے عام مراد کریں، اور وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور بردہلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں اس پر جو انہیں روزی دے۔ بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ بات یہ کہ وہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سو ان کے جنگ کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو وہ ہو بتوں کی گندگی سے، اور بچے چھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا ساز ہی کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کے شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پچھتانا ہے اس آزاد گھر تک۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ الحج کا ترجمہ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔
اور جو غلطی اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی ہے، ہم اپنے پاک پروردگار سے اس بات کا معافی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا۔ آئیے ناظرین، ہم سب اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور عزیز و رشتہ دار کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کی جائز خواہشات کو پوری کر دے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔